دیکھیں اگر اللہ آپ کی ایکویشن سے نکل گیا، اگر اللہ آپ کی لائف سے نکل گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ والد کے ڈیتھ کو ایبزارب نہیں کر سکا، ڈائجسٹ نہیں کر سکا، یعنی اتنی اچانک وہ ڈیتھ تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ انکار بھی کرنے لگ گیا۔ شروع میں تو اس نے یقین ہی نہیں کیا، والد کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا شوق تھا کہ وہ کئی عرصے تک جو ہے بے یقینی کے عالم میں رہا، اور الٹیمیٹلی پھر جو ہے اس نے ریبیلین اختیار کیا، یعنی وہ ریبیلیس سائڈ پر گیا اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرنے لگا اور طرح طرح کی عجیب و غریب باتیں بنانے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیوں کیا وغیرہ وغیرہ۔ بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے کہ انسان کے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، جب انسان لڑکپن میں ہوتا ہے تبھی اللہ کو پیارے ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بلا لے۔ تو بہرحال مجھے بتایا انہوں نے کہ ایسا ہے، تو میں نے اس سے بات کی، تو میں نے اسے ایک ہی بات کی جو اس کو سمجھ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اس طرح غم کر کے، اس طرح پروکریسٹینیٹ کر کے، اور اس طرح بہت زیادہ ڈپریشن میں جا کے والد تو واپس آنے نہیں والے، اور اس طرح مایوسی کی باتیں کر کے اور اللہ تعالیٰ کو کرٹیسائز کر کے بھی وہ واپس نہیں آنے والے، ظاہر ہے۔ اور اللہ سے اگر تم کچھ اچھی امید لگاؤ گے اور صبر اختیار کرو گے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد کو دیکھا تک نہیں تھا، اللہ سے اگر تم صبر لگاؤ گے اور اچھی امید لگاؤ گے تو کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بہت اچھی حالت میں ملوائیں گے بھی جنت میں، اور تم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ اب تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنے آپ کو بھی ٹارچر کر رہے ہو ڈپریشن میں جا کے، تم اپنی صحت بھی ڈاؤن کر رہے ہو، اور تیسری بات کہ تم اللہ کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہو اللہ کو کرٹیسائز کر کے۔ تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ والد واپس آ رہے ہیں، نہ وہ لاس پورا ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی لاس ہو رہا ہے، اور آخرت کا لاس تو پھر بہت ہی بڑا ہے۔ تو یہ بات اسے سمجھ لگ گئی۔ تو میں جو آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں جتنے بھی لاسز ہوتے ہیں، دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لاس اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسٹ بیکاز ایک لاس آ گیا ہے تو انسان جو ہے مایوسی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں بتائی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام کا جو کریکٹر بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اتنے شکر گزار بندے تھے کہ چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، اب چونکہ انہوں نے دعا کی ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے، یہ کہنے والوں میں سے نہیں تھے کہ چونکہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس لیے اب میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ میری جاب ہی نہیں لگ رہی، میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں، میں نے اتنی دعائیں پڑھیں۔ یہ بھی ایک الگ کنسیپٹ ہے وظیفے پڑھنا۔ لوگ جاتے ہیں دوسروں کے پاس، وہ انہیں ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں خود سے بتا دیتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اتنی بار 1000 بار یہ پڑھ لو یا یہ کر لو تو تمہاری جاب لگ جائے گی، اور جب جاب نہ لگے تو پھر کس کی طرف نیگیٹو تھنکنگ جائے گی؟ اللہ کی طرف، کہ انہوں نے تو کہا تھا مولوی صاحب نے کہ وظیفہ پڑھوں گا جاب لگ جائے گی، اب جاب نہیں لگی، جب جاب نہیں لگی تو پھر میں نمازیں کیوں پڑھوں؟ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا، میرا نمازیں پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، نہ میرا دعا کرنے کا دل کرتا ہے کیونکہ میرا کام ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو غریب ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اس کو تو کھانے کو نہیں ملتا دو وقت کا صحیح سے یا 3 وقت کا صحیح سے، تو یہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے یا یہ کفر کر بیٹھے؟ تو یہ جو فلسفہ ہمارا بن چکا ہے عبادت کا کہ عبادت کچھ پانے کے لیے ہے، یہ بہت غلط فلسفہ، اور آئی ڈونٹ نو کہ سم ہاؤ کہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ کی عبادت کا کنسیپٹ یہ گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کچھ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اپنی کو خواہش منوانے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی خوش کیا جاتا ہے اللہ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اس کی دعا میں اتنا افیکٹ ہوگا، یہ تو بات ٹھیک ہے جنرلی اسپیکنگ، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے کہ جو بندہ بہت نمازیں پڑھ رہا ہے تو 100% اس کی ساری دعائیں ہی قبول ہوں گی۔ نماز بیسیکلی اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ رب العالمین کو اللہ کا رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں، وہ رب ہیں، رب العالمین ہیں، گاڈ ہیں، ہی ڈیزروز ٹو بی ورشپ۔ چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، چاہے وہ چیز ملے یا نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، جیسے انبیاء تھے۔ جیسے کہ اسی طرح جو ایک نبی تھے جو بہت سخت بیمار ہوئے، اور اس حد تک بیمار ہوئے کہ
ان کے اپنی فیملی والے ان سے دور چلے گئے تھے. تو دیکھیے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے تو جو ہے وہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کیے, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ چونکہ اب میں بیمار ہو چکا ہوں بہت زیادہ تو لہٰذا اب میں اللہ کی عبادت ہی نہیں کروں گا. تو اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرتے جاتے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز میں. یہ ہے سیکھنے والی بات. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی دعا کرتا ہے جو انسان کے سب کانشیس میں ہوتا ہے کہ ایک امپاسبل سی چیز ہے, لیکن وہ بہت امید لگا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اور جب وہ چیز اسے ریالٹی بنتی نظر آتی ہے, اپنی آنکھوں سے دکھتی نظر آتی ہے, یہ وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں میری بات جنہوں نے اللہ سے بہت پرزور انداز میں, بہت مخلص انداز میں ایک دعا کی اور کرتے گئے اور آخر کار انہیں ان کی دعا قبول ہوتی نظر آئی. تو وہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ قبول ہوتی نظر آتی ہے تو انسان کو خود یقین نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ یہ دعا قبول ہو رہی ہے, اور یہ اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو زکریا علیہ السلام کی یہی ایکسائٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا, حالانکہ میری بیوی جو ہے, میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اس سے ایک پوائنٹ اخذ ہوا کہ جو اللہ سے حسن ظن لگاتا ہے اور جو دعا میں جلد بازی نہیں کرتا ہے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ جو دعا میں جلد بازی نہیں کرتا. جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص کہے میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی, میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی, سب کو جا کے بتاتا پھرے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو وہ شخص ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں نہیں ہوتا. دعا کے لیے پیشنس بہت درکار ہے, دعا کے لیے حسن ظن درکار ہے کہ بے شک اللہ بہترین دے گا, اور جب اللہ قبول کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے دیتا ہے کہ کوئی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ سیدھی کر کے دیتا ہے, ایک چیز, یعنی ایکسلنس کے لیول پہ جا کے آپ کی دعا آپ کو قبول ہوتی نظر آتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں پازیٹیو الفاظ کہنا, پازیٹیو الفاظ سوچنا اور حسن ظن رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور انبیاء چونکہ اللہ سے بہت حسن ظن رکھتے تھے, امید کی پیک تھی ان کی دعا, اسی لیے ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے میریکلز ہوتے دیکھے. پھر تو ایسا انسان جو کہ ایج پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہے کہ جب تک تو اچھائی آ رہی ہے تو زبردست واہ واہ, چیریٹی بھی ہو رہی ہے, واہ واہ عبادت بھی ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہی کوئی ٹیسٹ آیا, کوئی ٹرائل آیا, کوئی حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے, اسی وقت ایمان جو ہے ڈاؤن گیا, نمازیں بھی چھوٹ گئیں, دعائیں بھی چھوٹ گئیں, اور زندگی میں ایک مایوسی بھی آ گئی, پروکریسٹینیشن بھی آ گئی, لیزینس بھی آ گئی, اور پھر شکوے شکایات بھی آ گئے. تو اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ, اس نے کھو دیا, اس نے خسارہ کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں خسارہ کیسے ہے کہ دنیا میں اللہ سے باغی ہو گیا, یعنی مایوس ہو گیا یا کفر بھی کر بیٹھا. کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, وہ حادثہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا, اور چونکہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ کہتے ہیں ہینس دیر از نو گاڈ, وہ ایتھزم کی طرف چلے جاتے ہیں.